السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم عربی میں ڈے 127 کے #32 میں جماعت کے کام میں پڑھیں گے صفحہ نمبر 32 مذکر مؤنث۔ اب یہاں بورڈ پریکٹس لکھا ہوا ہے، اگر ہم بورڈ پریکٹس تو نہیں کر سکتے تو آپ اسے اپنے گھر میں اپنے ٹیوشن والی باجی کے پاس یا جن کے پاس بھی آپ ٹیوشن پڑھتے ہیں، مما کے پاس یا ٹیوٹر کے پاس، ٹھیک ہے، ان کے پاس آپ مذکر مؤنث کی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 32 کی۔ اب اس کے علاوہ ہم مذکر مؤنث کی تعریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سبق میں بھی #31 میں بھی میں نے آپ کو مذکر مؤنث کی ڈیفینیشن سمجھائی تھی۔ آج دوبارہ سے میں اس کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے، آپ اس کو دوبارہ سے ریوائز کیجئے گا، پریکٹس کیجئے گا اس کی، ٹھیک ہے نا۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو ایک بار صفحہ نمبر 32 پڑھا دیتی ہوں۔ آپ تمام بچے اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 32 کھولیں۔ صفحہ نمبر 32 میں المذکر المؤنث موجود ہے۔ یہ مذکر مؤنث آپ نے اردو میں بھی پڑھے ہیں، انگلش میں بھی پڑھے ہیں، اب ہم اس کو عربی میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مذکر: ابن باپ، امن ماں، ابن بیٹا، بنت بیٹی، اخن بھائی، اختن بہن، جدن دادا، جدتن دادی، عمن چچا، عمتن پھوپھی، خالن ماموں، خالن ماموں، خالتن خالہ، رجلن مرد، امراتن عورت، طفلن بچہ، طفلتن بچی، معلم استاد، معلمتن استانی، تلمیذ شاگرد، تلمیذتن شاگردہ، ٹھیک ہے۔ اب مذکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مذکر ان لفظوں کو کہتے ہیں جس کے آخری میں نہ گول تا آتا ہو، نہ الف حمزہ آتا ہو، ٹھیک ہے، نہ ہی چھوٹی یہ آتا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ الفاظ جن کے آخری میں نہ گول تا آتا ہو، نہ الف حمزہ آتا ہو، نہ چھوٹی یہ آتا ہو، ٹھیک ہے، ان کو مذکر الفاظ کہا جاتا ہے۔ اور مؤنث الفاظ ان کو کہے جاتے ہیں وہ الفاظ جن کے آخری میں، جیسے یہاں گول تا آ رہا ہے، گول تا آتا ہو، الف حمزہ آتا ہو۔ اب یہاں دیکھیں الف حمزہ اور گول تا دونوں ایک ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، الف حمزہ آتا ہو، یا وہ الفاظ جس کے آخری میں چھوٹی یہ آتا ہو، ٹھیک ہے، ان کو مؤنث الفاظ کہے جاتے ہیں، ان کو کہے جاتے ہیں مؤنث الفاظ۔ اور مؤنث الفاظ ان کو بھی کہتے ہیں جیسے ہمارے جسم کے وہ اعضاء جو ہمارے دو ہیں، جیسے عین آنکھ، ید ہاتھ، قدم پاؤں، ٹھیک ہے، ان لفظوں کو بھی مؤنث الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مذکر لفظوں کے ساتھ ھذا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے ماڈل ورک کے اندر بھی موجود ہے، میں آپ کو ماڈل ورک سے بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ مذکر جس کے لیے لفظ ھذا استعمال ہو، ٹھیک ہے، یعنی مذکر کے ساتھ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ ھذا،
مذکر کے ساتھ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ ھذا. اور مؤنث کے ساتھ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ ھذہ. ٹھیک ہے، مؤنث کے ساتھ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ ھذہ. ٹھیک ہے، ایک بار پھر بتا دیتی ہوں. مؤنث جس حروف کے آخری میں گولتا، الف حمزہ یا چھوٹی ہے، یا جسم کے اعضاء جو جفت یعنی دو ہوں، وہ اسماء مؤنث کہلائیں گے. ٹھیک ہے، یہی بات میں نے ابھی آپ کو سمجھائی تھی. ٹھیک ہے، جن لفظوں کے آخری میں الف حمزہ گولتا یا چھوٹی ہے، یا وہ اعضاء یا جسم کے وہ اعضاء جو ہمارے دو ہیں، ان کے ساتھ ہم ھذہ کا استعمال کریں گے. اور وہ لفظ کون سے لفظ کہلائیں گے؟ مؤنث الفاظ کہلائیں گے. ٹھیک ہے، اب ہمارا ہے مذکر. مذکر بالکل اپوزٹ ہے مؤنث کے. ٹھیک ہے، مذکر کیا ہے؟ مؤنث کے بالکل اپوزٹ ہے. اب مؤنث میں الف حمزہ گولتا اور چھوٹی ہی آتا ہے، مگر مذکر میں ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور مذکر ان لفظوں کو بھی نہیں جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، ان کے ساتھ بھی مذکر نہیں لگے گا. وہ اعضاء جو ہمارے دو ہیں، ان کو بھی ہم مذکر نہیں کہیں گے. ہمارے جسم کے اعضاء کے ساتھ جو دو اعضاء ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہم کبھی بھی ھذا کا استعمال نہیں کرتے. ان کے ساتھ ہمیشہ ہم ھذہ کا استعمال کرتے ہیں. کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ھذا عین، کبھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے. یہ جملہ رانگ ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. ہمیشہ ھذہ عین لکھا جائے گا یا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اب جیسے یدن، آپ یدن ھذہ یدن کہہ سکتے ہیں، آپ ھذا یدن نہیں کہہ سکتے. ہمارے ہاتھ دو ہیں نا، دو ہاتھ ہوتے ہیں ہمارے، تو ہم ھذا یا یدن کے ساتھ ہم ھذہ کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آیا آپ کو؟ یہ تھی مذکر اور مؤنث کی ڈیفینیشن، مذکر اور مؤنث کی پڑھائی. ٹھیک ہے، اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو مذکر مؤنث کی تعریف یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو آج کا کام اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا. اس کی پریکٹس کیجیے گا، اس کو بار بار دہرائیے گا. ٹھیک ہے، سو یاد کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.